نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واٹ از ٹرو سکسیس ان دی لائٹ آف قرآن. آج کی جو آیات ہیں ان سے ہمیں یہ لیسن نکالنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سکسیس کیا ہے، اور دنیا اگر ہم اس سے اس کا موازنہ کریں تو دنیا کیا کہتی ہے اور قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ سکسیس کیا ہوتا ہے اور کس طرح اس کو ہم اچیو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اس کی روٹ ورڈز دیکھتے ہیں. ایک سیکنڈ. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. آیت نمبر 176 سے آپ اپنے قرآن پاک اوپن کر لیں. ٹھیک ہے. اور نہ غمگین کریں آپ کو. حزن جو ہے وہ غم کے لیے استعمال ہوتا ہے. کون لوگ غمگین نہ کریں آپ کو؟ الذین یسارعون فی الکفر، وہ جو جلدی کرتے ہیں. سین را اور عین اس کا روٹ ہے سرعت، تیزی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ جلدی کرنے والے. ٹھیک ہے، جو جلدی کرتے ہیں فی الکفری، کفر میں. انہم بے شک وہ لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے، ضرر پہنچا سکتے. ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں کس چیز میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کام میں. ٹھیک ہے. شیئن کچھ بھی. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ یجعل لہم کہ نہ وہ رکھے ان کے لیے. ٹھیک ہے، جعلہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے ایک فیس سے دوسرے فیس میں. تو اس کے کئی معنی لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ ہم اس کے میننگ دیکھتے ہیں کہ نہ وہ رکھے لہم ان کے لیے. کن کے لیے؟ وہی جو کفر میں جلدی کرتے ہیں وہ لوگ. حزن کوئی حصہ. ٹھیک ہے، زواد اس کا روٹ ہے، حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک پارٹ یا پھر کوئی ریوارڈ سمجھ لیں. کوئی بھی حصہ ان کے لیے سیف نہیں ہوگا فی الآخرہ، آخرت میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بلکہ اس کے برعکس ان کے لیے عظیم عذاب ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشگوئی کر دی ہے. قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. ان الذین یشترون الکفر بے شک وہ جنہوں نے خرید لیا. کہ شرع جو ہے خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کفر کو بالایمانی ایمان کے بدلے. لن یضر اللہ شیئا پھر فرمایا کہ ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی. یعنی جو کفر خرید رہے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں، وہ اللہ کا نہیں کچھ بھی کاٹ سکتے. اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، وہ اپنی جان کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. اب یہاں دیکھیے علیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اوپر عظیم کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ان کے لیے دردناک اور بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے. تو ان آیات سے ہمیں اپنے لیے سبق لینا ہوتا ہے کہ یہ کام ہم تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اس کو ریلیٹ کریں گے انشاءاللہ تفسیر میں. ولا یحسبن اور ہرگز نہ گمان کریے. ٹھیک ہے، حسیبہ یحسبو کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنے کے لیے، کاؤنٹ کرنے کے لیے، حساب لگانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ گمان کے لفظ میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہ ایسا نہ سوچیں، ایسا گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. انما کہ بے شک وہ نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، نملی جو ہے املا سے بنا ہے، یہ ڈھیل دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مہلت کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہم خیر لانفسہم بہتر ہے انہی کے نفسوں کے لیے. یعنی جو ڈھیل اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے وہ انہی کے لیے بہتر ہے. اگر ان کی کرتوتوں کے سبب عذاب آ جاتا تو فوراً ان کو پکڑ لیا جاتا. انما نملی لہم لیزدادوا اسمن بے شک ہم ڈیل دے رہے ہیں ان کو تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں. اسم گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ گناہ جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ان کے لیے عذاب ہے اہانت کرنے والا. ٹھیک ہے، اہانت جو ہے یہ رسوائی سے بنا ہے، یعنی ایسا عذاب جو ان کو رسوا کر دے گا. یہاں پر مہین کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک اور عذاب کی فارم. ٹھیک ہے، اس کی کیریکٹرسٹکس یہاں پہ تیسری طرح کی بیان کی گئی ہے. ما کان اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ واو زال اور را. ٹھیک ہے، چھوڑ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو آپ اپنے اوپر سے اتار کے رکھ دیں، نیچے چھوڑ دیں اس کو. المؤمنین کس کو چھوڑنے کا حکم ہے یہاں پہ؟ کس کو نہیں چھوڑا جائے گا، مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ. ماں مطلب یہاں پہ نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو. علی ما انتم اوپر اس کے جو ہوں وہ، انتم تم یعنی اس کے اوپر جس پر تم ہو. تم یعنی مومنین کی طرف اشارہ ہے، علیہ جس پر.
जिस रास्ते पर हो, जिस तरीके पर हो, हत्ता यमीज अल खबीसा, यहाँ तक के तमीज कर दे, वो छाट दे, अलग कर दे, किसको, अल खबीस को, मिनत तय्यब, पाक से, नापाक को पाक से। ठीक है, अल्लाह ताला मोमिनों को नहीं छोड़ता उनकी इसी हालत पर जब तक कि वो अच्छे और बुरे, नापाक और पाक को अलग अलग ना कर दे। वमा कान अल्लाहु, नहीं है अल्लाह ताला, लियुत्लियाकुम, कि वो आगाह करे, मुत्तला करे तुमको। ठीक है, ये तो लाम और आइन इसका रूट है, किसी को मुत्तला करना, इत्तला देना, अवेयर करना। ठीक है, ये सब इसके माने लिए जाते हैं, किसी के वो आगाह करे तुम्हें, अलल गैब, गैब पर। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला, यजतबी, चुन लेता है। ठीक है, मिन रसुली ही, अपने रसूलों में से। इज्तिबा भी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, किसी को चूज कर लेने के लिए, चुन लेने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यशाऊ, जिसे वो चाहता है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसुलिही, बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। व इन तुमिनु, और अगर तुम ईमान लाओगे, व तत्तकू, और तुम तकवा करोगे, फलकुम अजरुन अजीम, तो तुम्हारे लिए अज्र है बहुत बड़ा। अब यहाँ पे भी अजीम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आजाब की जगह अज्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वला यहसबन्न लजीना, और ना गुमान करें, हरगिज गुमान करें। ठीक है, लास्ट में जो ये नून लगा है और ला के साथ इस्तेमाल हो रहा है, यानी ताकीद की जा रही है कि हरगिज ऐसा ना सोचें। अल्लजीना, वो लोग, यबखलूना, जो बुखल करते हैं, बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फजली, उसमें से जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया है, अपने फजल में से, जो अल्लाह ताला उनको एक्स्ट्रा दे रहा है, जो वो डिजर्व नहीं करते, उसमें से भी वो खर्च करने से बखीली करते हैं। हुआ खैरल लहुम, वो बेहतर है उनके लिए, यानी वो ऐसा गुमान ना करें कि अगर वो बखीली करेंगे, पैसे रोक लेंगे, अल्लाह के राह में खर्च नहीं करेंगे, तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा, कि ये उनके लिए बेहतर है, ऐसा ना सोचें। बल हुआ शर्रुल लहुम, बल्कि वो तो बुरा है उनके लिए, वो शर है उनके लिए। सयुतवक़ूना, अन करीब वो तौक पहनाए जाएंगे। ठीक है, ये सा जो है ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कोई बात जो करीबी फ्यूचर में होने वाली हो, उसके लिए इसका तर्जुमा अन करीब किया जाता है। करीब ही है कि ऐसा होने वाला है, क्या होगा, तौक पहनाया जाएगा उनको। माँ बखिलू, उसका जो उन्होंने बुखल किया, बिही, जिसका, यानी जिस चीज का वो बुखल कर रहे हैं, वही उनको तौक के फॉर्म में उनके गले में, उनके हाथ को बांध दिया जाएगा उसके साथ। जैसे आप इमेजिन करें ना, एक जेल की सिचुएशन हो जहाँ पे किसी मुजरिम को पकड़ा हुआ होता है और उसके गर्दन और हाथों को बांध दिया जाता है किसी चीज से, तो वो तौक की फॉर्म में होता है वो। ठीक है, तौक गले में डाल दिया जाता है, उसके हाथ और गर्दन की मूवमेंट उससे रुक जाती हैं। तो वही चीज उनको गले में डाल दी जाएगी, तौक बनाकर, जो वो बचा बचा के रख रहे हैं कयामत के दिन। ठीक है, यौमल क़ियामा। वलिल्लाहि मीरासु समावाति वल अर्ज़, क्यों ऐसा क्यों किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मीरास, जमीन और आसमान की हर चीज की ओनरशिप तो अल्लाह ही की थी, उनकी नहीं थी, जो उन्होंने बचा बचा के रखा और अल्लाह के हुक्म पर भी उसको खर्च नहीं किया। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, अल्लाह ताला उससे जो तुम अमल करते हो खूब बाखबर है, यानी कौन खर्च कर रहा है और कौन बचा बचा के रख रहा है, अल्लाह ताला इसे बहुत अच्छे से जानता है। लक़द समी अल्लाहु क़ौल लज़ीना, अलबत्ता तहकीक सुन ली अल्लाह ताला ने बात उनकी, जिन्होंने कहा, क़ालू, कहा उन्होंने, इन अल्लाह फ़कीरुन, बेशक अल्लाह ताला फ़कीर है। ठीक है, फ़ुक़रा कौन होते हैं, फ़कीर जो है इसकी जमा फ़ुक़रा होती है। फ़कीर वो लोग होते हैं जो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, जो तंगदस्त होते हैं, ठीक है, मोहताज होते हैं दूसरों के। तो यहाँ पे नाउज़ु बिल्लाह इन लोगों का कहना था कि अल्लाह ताला फ़कीर है, वो जो हमसे पैसे मांग रहा है या वो कहता है कि उसके रास्ते में खर्च करो, तो क्या उसके पास नहीं है। वनहनु अगनिया, और हम गनी हैं, हम बेनियाज हैं, हमारे पास बहुत माल और दौलत है। ठीक है, सनक्तुबु मा क़ालू, जरूर हम लिख लेंगे जो उन्होंने कहा, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कुछ कहते हैं ये सब लिख लिया जाएगा। वक़त लहुमुल अंबिया बिगैरि हक़, एक और चीज लिखी जाएगी, वो क्या है, कि वो अपने अंबिया को नाहक कत्ल किया करते थे। वसनक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और हम कहेंगे, चखो, ज़ूक़ू जायका जिसे बना होता है, इससे ज़ाल वाव काफ इसका रूट होता है, यानी चखो, अजाब, हरीक, हरक, हरका क्या होता है, जलने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जलना, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे कोई चीज़ जलाई जाती है, उसके लिए हरीक, अजाबल हरीक, यानी ऐसा अजाब जो उनको जला देगा। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये बवजह उसके जो आगे भेजा, अयदीकुम, तुम्हारे हाथों ने, यानी तुम्हारी जो कमाई थी, तुमने जो अपने अमाल जमा किए, आगे भेजे, अपने नामे अमाल में दर्ज किए, ये उसकी वजह से तुम्हें अजाब मिलना है।
وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ یہاں کلیئر کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. ظلام سپرلیٹو ڈگری ہو گئی، یعنی بہت ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ کہ وہ ظلم کرے. للعبید اپنے بندوں پر، عبد کی جمع عبید بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے بندوں پر وہ ظلم نہیں کرتا. الذین قالوا، وہ جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے عہد لے رکھا ہے ہم سے، اللہ نؤمن لرسول، یعنی یہی لوگ یہ کیا باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ جھوٹ. ایک طرح کا اور جھوٹ بتایا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے پرومس لے رکھا ہے کہ ہم نؤمن لرسول، نہ ایمان لائیں، نہ مانیں گے کسی رسول کو، حتی یہاں تک کہ یاتینا، کہ وہ رسول ہمارے پاس لے آئے، بقربان ایک قربانی کو، تأکلہ النار جس کو آگ کھا جائے، آسمان سے آگ آئے اور اس کو کھا جائے اس قربانی کو. جب تک ہم یہ معجزہ نہیں دیکھیں گے تب تک ہم نہیں مانیں گے. قل، کہہ دیجئے، قد جاءکم، تحقیق آئے تھے تمہارے پاس، رسول، کئی رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، یعنی اس رسول سے جس سے تقاضے کیے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہود تم سے یہ سوال کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ جب تمہارے پاس رسول آئے تھے بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، یہ ساری نشانیاں وہ لے کر آئے تھے، انہوں نے ساری نشانیاں پوری کری تھی، وبالذی قلتم، اور اس چیز کے بھی جو تم نے کہا، یعنی انہوں نے آگ، اللہ کی طرف سے آگ آسمان سے بھی آتی ہے اور ان کی صدقات کو بھی کھا جاتی ہے، پھر بھی تم نے اس چیز کو یقین نہیں کیا، اس قربانی کو کھانے کے بعد بھی تمہارے سامنے یہ سب ہو رہا تھا، تو ایسا کیوں؟ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی سچے ہو تو پچھلے انبیاء نے یہ سب کر کے دکھایا، تم نے کیوں نہیں مانا؟ فلیما قتلتموہم، تو کیوں تم نے انہیں قتل کر دیا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. ٹھیک ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، یعنی اس کے باوجود، ان دلائل کے باوجود بھی اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، یعنی وہ آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں. جاؤ، وہ لائے، بالبیناتی، جاؤ کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ رسول لے کر آئے، واضح نشانیاں. ٹھیک ہے، بینات کون کیا چیز ہوتی ہیں؟ کلیئر سائنس. ٹھیک ہے، وہ نشانیاں جو سب حق اور باطل کو پروف کر دیتی ہیں، جس سے حق سامنے آ جاتا ہے ایک دم کلیئر. ٹھیک ہے، اور زبوری، ساتھ میں صحیفے. ٹھیک ہے، صحیفے بھی آئے تھے آسمانوں سے، اور کچھ انبیاء کی طرف، کچھ رسولوں کی طرف. والکتاب المنیر، اور کتاب روشن، یعنی وہ کتاب جو روشنی لے کر آئی، اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو. ٹھیک ہے، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، ہر جان کو چکھنا ہوگا. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ، بے شک تم پورے پورے دیے جاؤ گے. وفا، یا اس کا روٹ ہے وفا کرنا، بھی اسی سے بنا ہے، پورا پورا دینا، کسی سے جو لیا ہے اس کا معاوضہ پورا پورا دینا. ٹھیک ہے، تو بے شک تم پورے پورے دیے جاؤ گے، اجورکم، اپنے اجر کو، یوم القیامتی، قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی دور کیا گیا، زحزحہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی گزر چکا ہے یہ، ہٹا دینا، کسی چیز سے بچا لینا، دور کر دینا. عن الناری، کس چیز سے؟ آگ سے. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور وہ داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو تحقیق وہ کامیاب ہوا. ٹھیک ہے، فا واو اور زالس کا روٹ ہے، فوز کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہوا، تحقیق وہی کامیاب ہوا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر متاع، فائدہ، فائدے کا سامان، اور غرور، دھوکے کا. ٹھیک ہے، غرور کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی جو ایکچوئل چیز نہیں ہوتی ہے وہ نظر آنا. تو یہ ہے دھوکے کا سامان، جو سچ میں وہ فائدہ نہیں دیتی ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ سارا فائدہ دنیا میں حاصل ہونا ہے، تو یہ ایک طرح سے ایک غرور ہے. دنیا جو ہے وہ ایک نقصان اٹھانے کی جگہ ہے، جہاں کوئی فائدہ نہیں ملنا انسان کو، ایکچوئل فائدہ قیامت کے دن ملنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اب ایک ایک کر کے اس آیت کو لے کے چلتے ہیں. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، and do not be grieved, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, by those who hasten into disbelief، یعنی جو جلدی مچاتے ہیں کفر میں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں کفر کے لیے، اپنے سارے اسباب استعمال کر دیتے ہیں، اپنی محنتیں سب کچھ وہ کفر کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ کی نافرمانی میں لگا دیتے ہیں. تو ایسے لوگ آپ کو غمگین نہ کریں. ٹھیک ہے، خوب کام کر رہے ہیں وہ کفر کی حالت میں.
سمجھتے ہیں کہ اپنی اس تیزی سے وہ اللہ کے نام کو جھکا دیں گے، یعنی وہ جتنا مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے فالس پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا نام، اللہ کا دین اس سے پیچھے ہو جائے گا، بجھ جائے گا یا مٹا دیا جائے گا. فرمایا انڈیڈ دے ول نیور ہارم اللہ ایٹ آل، کہ بے شک وہ اللہ کا ہرگز کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو موقع کیوں دے رہا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ سوال اٹھ سکتا ہے نا کہ اگر وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو وہ اتنا آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گے نا دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اس وقت میں بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی. اور اس دور میں بھی یہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی مخالفین تھے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مسلمانوں کو ہر طرح کی مصائب کا سامنا تھا، ان کو اپنے ہی ملک سے، اپنے ہی وطن سے نکال دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. دیکھیے یہ بتایا کہ اللہ intends that he should give them no share in the hereafter، یعنی وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ان کی ساری کوششیں جو دنیا میں وہ بھاگا دوڑی کر رہے ہیں، دنیا میں کسی بھی طرح کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، تو وہ کامیابی ان کو دنیا میں حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ان کے لیے کامیابی ایکچولی دنیا ہی کی کامیابی ہے، وہ آخرت پہ نظر رکھتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ کے سامنے موٹیو ہے کہ آپ کو دنیا کمانی ہے، دنیا میں نام کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، آپ کے بچے اچھے اسٹیٹس رکھیں، تو کیا ہوگا اس کے بدلے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا بدلہ آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے، آپ کو ہو سکتا ہے بہت مال و دولت اور ناموری حاصل ہو جائے کیونکہ آپ کی کوشش دنیا کے لیے ہی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لہم حظًا فی الآخرہ، کہ ان کی کوششوں کا بدلہ ان کو آخرت میں نہیں ملنا، سب کچھ انہیں یہاں مل جائے گا اس کے بدلے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اینڈ فار them is a great punishment، ان کو آخرت میں اس کا بہت بڑا عذاب ملنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو آخرت میں وہ لوگ نہیں بچنے والے جو دنیا میں سب کچھ مل لیں گے. کامن سی باتیں دیکھیے، اگر آپ کے پاس کچھ اماؤنٹ ہے اور آپ اسے کچھ لے کر آتے ہیں چیز، گھر کا سامان لے کر آتے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کو ضرورت کی خریدنی ہے، اس کے بعد وہ آپ کی کرنسی، آپ کا اماؤنٹ ختم ہو جائے گا، آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو آپ نے ایسے ہی دنیا کے لیے ارن کیا، دنیا میں اس کے بدلے آپ کو ساری نعمتیں بھی مل گئیں، آپ کو ناموری بھی مل گئی، تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچا. تو کل آپ کو کیا ملے گا اس کے بدلے؟ خسارہ. تو وہ خسارہ کیا ہے؟ یہاں پر اس کو عذاب کا اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ بڑا عذاب ہے جو ان کو ملے گا. سورہ مائدہ کی آیت میں آتا ہے، دیکھیے، اے رسول، نہ غمگین کرے تجھ کو وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کو دنیاوی ترقی پر لوگوں کو دنیاوی ترقی حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو مل جاتی ہے. لیکن اب ایک ایمان والا ہے جو محنت سے کمائی کر رہا ہے، وہ حلال کی کمائی کر رہا ہے، اس کو ہو سکتا ہے وہ اتنی نعمتیں یا اتنا اسٹیٹس نہ ملے، تو وہ غمگین ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا افسوس کر سکتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے حالانکہ میں صحیح راستے پر ہوں. تو اس کی تسلی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتا ہے کہ دنیاوی ترقی پر ان لوگوں کو دیکھ کر آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ سمجھیے کہ مسلمان ہے کہ بعض اوقات سچے مومن ہیں، وہ اپنی سچائی کی وجہ سے دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کا نقصان اٹھا لیتے ہیں، جیسے سود ہو گیا، کہ حرام کا کاروبار وہ چھوڑ دیتے ہیں، کسی بھی طرح کی رشوت نہیں لیتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں ان کی مالی حالت بھی آپ دیکھیں گے بہت بار افیکٹڈ ہو جاتی ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی جاب چلی جائے، ہو سکتا ہے آپ کا کسی بھی طرح کا آپ کی جان مال کا نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے بدلے آپ دیکھیں گے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو غلط تعویلیں کرتے ہیں، غلط طریقے سے مال کماتے ہیں، اور وہ وقتی طور پر کامیابی بھی حاصل کر لیتے ہیں. ایسے موقع پر شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے وسوسے کہ دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ عیش و عشرت کر رہے ہیں، یہ ہم صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ہم سے زیادہ کامیاب ہیں. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی طریقے پر چلیں، ہم بھی دو نمبری کا کام کریں. ٹھیک ہے، ہم بھی تھوڑا سا جھول کر لیں تاکہ ہمارا بھی کام چلے دنیا میں، اس کے بعد ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ غمگین نہ کریں، خواہ دونوں کے ظاہری حالات میں کتنا ہی فرق ہو، لیکن یہ غلط کام جو ترقی ابھی کرتا نظر آ رہا ہے یہ زیادہ دن کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کو ترقی ملے، ایٹ ٹائمس آپ یہ بھی دیکھیں گے نا کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا بدلہ دکھا دیتا ہے، ان کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچ جاتا ہے، یا پھر وہ ڈرگس پر آ جاتے ہیں، یا وہ خوش نہیں ہوتے، ان کے گھروں میں ان کی لڑائی ہوتی ہے، اور لوگ ان کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، ان کو مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو کبھی دنیا
دنیا میں بھی ان کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، یا اگر آپ دنیا میں ان کو ترقی یافتہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ دنیا کا ہے، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے بہت امپورٹنٹ سبق ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں بھی حرام اور حلال کے بیچ میں تمیز کرنی ہے، ہمیں ان لوگوں سے متاثر نہیں ہونا جو بظاہر ہمیں ترقی یافتہ نظر آ رہے ہیں یا مالدار نظر آ رہے ہیں۔ حلال کمانا ہے، ہر طرح سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنی نظر آخرت پر رکھنی ہے کہ اگر ہماری نظر آخرت پر ہوگی تو ہم اس بات کو اچھے سے سمجھ پائیں گے کہ آپ کے سامنے ہے، دیکھیے کوئی رچ ہو، پور ہو، بلیک ہو، وائٹ ہو، کسی بھی سچویشن میں ہو، کسی بھی حالات میں ہو، کسی بھی نسل کا ہو، سب کو جانا ایک ہی قبر میں، زمین کے نیچے ہی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے لیے عالیشان قبر تیار نہیں ہوتی کہ اس کے لیے پورا محل بنایا جائے، کیونکہ زمین کے اندر کا کیا معاملہ ہے وہ کوئی نہیں جانتا، کہ اس کی باڈی کو ایسے ہی ڈیگریڈ ہونا ہے، اس کی روح کو یا تو عذاب ملنا ہے یا پھر اس کو نعمتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ کی، اس کی قبر کو جنت بنا دیا جائے گا، جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ بنا دیا جائے گا۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کے لیے کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے غلط کام سے حد درجے بچنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمیں اصل کامیابی حاصل ہو سکے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، دوز ہو پرچیز ڈسبلیف ان ایکسچینج فار فیتھ، جو لوگ آج اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، غلط طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے۔ نیور دے ول ہارم اللہ ایٹ آل اینڈ فار دیم از اے پینفل پنشمنٹ، وہ یہ نہ سوچے کہ وہ اللہ کا نقصان کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ایمان کو دے کر کفر اختیار کر رہے ہیں، اس کو خرید و فروخت سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں اس کا اشارہ عبداللہ ابن ابی کی طرف ہے کہ اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ جب جنگ کا موقع تھا اس سے الگ ہو گئے تھے، انتہائی ضرورت تھی لوگوں کی کہ وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوں، جنگ کے لیے نکلیں، پر اس کے باوجود بھی عبداللہ ابن ابی عہد کے وقت کیا کیا تھا اس نے کہ وہ لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور کیا سوچا اس نے کہ ہم واپس جاتے ہیں، ہم اپنے گھر بار کو سنبھالیں گے، یہی عقل مندی کا کام ہے، اگر ہم بھی ان کے ساتھ جاتے، مسلمانوں کے ساتھ جاتے تو ہم مر جاتے، تو یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ہم نے فائدہ اپنا اٹھایا اور ہم نے اپنی جانوں کو بچایا، ٹھیک ہے؟ تو کیا فرمایا کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ کفر سے تعبیر دی گئی ہے، اس عمل کو کہ یہ رویہ کافرانہ ہے۔ کس منہ سے آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں جب اسلام کے لیے آپ کوئی قربانی بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ سب کچھ آپ کو بچا بچا کے رکھنا ہے، ان کے لیے فرمایا المناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ and not those who disbelieve ever think that we extend their time of enjoyment، یعنی ان کا جو دنیا میں وقت ہے اگر وہ ان کو نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ بالکل نہ سمجھیں کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، مہلت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے، حالانکہ یہ ان کے لیے شر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ملین کا لفظ استعمال ہوا ہے نملی، تو یہ میم لام اور یا سے بنا ہے، اس کا لفظی معنی آپ دیکھیں گے فائدہ دینا، ٹھیک ہے؟ ڈھیل چھوڑنا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اگر املا کی فارم میں یہاں استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کسی کو مہلت دینا، تو جو ہم نے ان کو مہلت دی ہے یہ ان کے لیے اچھی ہے، ایسا یہ سوچتے ہیں کہ عام طور پر آپ دیکھیں گے جب انسان کو عمر ملتی ہے، کتنی بھی لمبی عمر اس کو مل جائے تب بھی اس کو اور عمر چاہیے ہوتی ہے، ایسے ہی جتنی بھی مال و دولت و سہولتیں مل جائیں انسان سوچتا ہے اور کیسے کماؤں، اور زیادہ کیسے حاصل کروں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اسی کو بڑھانے کی میں سوچ میں لگا رہتا ہے، اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے، وہ دین کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ عبادات کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا، ٹھیک ہے؟ تو اس مہلت پر انسان کو خود کو لکی سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، توبہ استغفار کر لیں، نہ کہ یہ سوچیں کہ ہمیں ڈھیل مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہم سب کچھ اچھا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کا مطلب ہم ٹھیک کر رہے ہیں، دوسرے لوگ جو اپنا نقصان پہنچا رہے ہیں دنیا میں حلال طریقے سے کما کے ان کے پاس مال و دولت بھی کم ہے، ان کے بچے بھی سفر کر رہے ہیں تو وہ نقصان اٹھا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا دھوکا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مہلت تو ہم نے ان کو اس لیے دی ہے تاکہ وہ گناہوں میں اور اضافہ کر لیں، گناہوں میں اور بڑھ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے لیے پھر رسوا کن عذاب ہوگا، ان کے لیے دلیل ہو جائے گی کہ انہوں نے اپنے گناہوں کو اور زیادہ بڑھا کے اور جمع کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق قرار دے لیا۔
سورہ مومنون کی آیت نمبر 55 میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو مال اور بیٹوں سے ہم نوازتے چلے جا رہے ہیں تو ہم ان کو بھلائیوں میں آگے بڑھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی خوش فہمی کی علامت ہے، بلکہ یہ شعور ہی نہیں رکھتے، یہ مال اور اولاد ان کے گناہوں میں ہی اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت میں بھی آتا ہے کہ ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی ان دونوں چیزوں سے سزا دے، اور ان کی بات اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اسی چیز میں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ ان کی جانیں نکلیں گی کہ اس حال میں کہ وہ کافر ہوں گے۔ تو یہ اگر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو آپ ان کو خوشحال نہ سمجھے، بلکہ یہ ان کی سزا ہوتی ہے۔ سورہ قلم میں بھی آتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو ایسی چیز کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں، انہیں مہلت دے رہے ہیں، اور میری چال کا کوئی توڑ نہیں، کہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تدبیر کر رکھی ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ان کو پتہ چلے بھی کیسے، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی میں غرق ہوئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ایسے بھی سمجھیے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے نا کہ کچھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں جن کی لمبی عمر ہوتی ہے، وہ کسی کو دکھ تکلیف نہیں پہنچاتے، اپنا سارا کام خود کرتے ہیں، اپنی عبادات میں لگے رہتے ہیں، کسی کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیتے، نہ کسی فتنے کا سبب بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کے لیے عذاب بن کے رکھتے ہیں، آزمائش بن جاتے ہیں، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ ان کا وقت ختم ہو اور کب یہ ہمارے سر سے اترے، اپنی بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی کی وجہ سے دوسروں کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، دیکھیے کہ یہ دو مختلف طرح کی شخصیات ہیں، یہ ہم ان کی عمر میں اضافہ کر رہے ہیں، جو ابھی اپنے آپ کو ایک گناہوں میں لپیٹے ہوئے ہے، جو ایک طرح سے دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے، تو اس کو توفیق مل رہی ہے کہ یہ آخری عمر تک بھی توبہ کر لے، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، میں جتنا چاہے دوسروں کے اوپر اپنا غصہ ڈالوں یا کسی بھی طرح سے کام کروا لوں۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رجوع کی توفیق دی ہے، اگر اسے اس عمر میں بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ ٹھیک ہے، غلط کام کر کے انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ فوری طور پر میری پکڑ نہیں ہو رہی تو میں بچ گیا اور میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، اور وہ زیادہ کرنے پر آ جاتا ہے، بلکہ غلطی پر اگر انسان کو پکڑ دنیا میں ہی اس کی پکڑ ہو جائے تو وہ اپنی اصلاح بہتر طور پہ کر سکتا ہے، لیکن اگر پکڑ نہیں ہوتی ہے تو کیا سمجھتا ہے انسان کہ میں بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں، یہی اس کی آزمائش ہے اور یہی عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہماری جو بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بہت بد اخلاق ہیں یا پھر غلط کام کرتے ہیں، پھر بھی دیکھو کیسے پھل پھول رہے ہیں، تو ان آیات میں ایک کلیئرٹی آپ کو مل جاتی ہے کہ اس کے پیچھے ایکچولی قرآن کیا بتاتا ہے، کہ وہ ان کے لیے ڈھیل ہے، یا پھر ان کو توبہ ان کو توبہ نصیب ہو جائے اگر تو وہ توبہ کر لیں، نہیں تو پھر وہ اپنے گناہوں میں ہی اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اگلی آیت ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ would not leave the disbelievers in that state you are in presently، یعنی ایسا نہ تھا کہ اللہ چھوڑ دے مومنوں کو اسی حال میں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ الگ الگ کر دے خبیث کو پاک سے۔ اب کیا مطلب ہے اس آیت کا، سمجھیے دھیان سے، کہ دنیا میں ہی طیب اور خبیث کے درمیان فرق دکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بظاہر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے، جیسے کہ اس وقت میں ہو رہا تھا کہ سب مسلمان تھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور کچھ مخلص صحابی بھی تھے ان کے درمیان میں، مہاجرین بھی تھے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ ہم تو بظاہر کسی کو ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس کے دل میں غلط چل رہا ہے، یا پھر یہ مسلمان نہیں ہے، یہ فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان پیش کر رہا ہے، دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے، ہمیں اس پہ جج کرنے کو نہیں کہا گیا۔ تو یہاں یہ بتایا اس آیت میں کہ کس طرح پتا چلے، کیسے واضح ہو ان دونوں کے درمیان فرق۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی باتیں نہیں بتاتا، کہ اللہ چاہتا تو وہی کے ذریعے بتا دیتا کہ فلاں انسان منافق ہے اور فلاں مومن ہے، بلکہ اللہ نے احد کا واقعہ سامنے لایا مسلمانوں کی، یہ واقعہ پیش آیا اس کے ذریعے کہ جو واقعی مسلمان تھے وہ ڈٹے رہے، اور جو نہیں تھے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق کیا ملتا ہے کہ کبھی اس لائف میں ہمارے ایسی سچویشن آ سکتی ہے جہاں پہ واقعی ہمارا ایمان ٹیسٹ ہو جائے، کہ ہم ایمان کے لیے ثابت قدم ہیں، حلال حرام کی پرواہ کرتے ہیں، ہم اپنی عزت کو اوپر رکھتے ہیں، یا جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رشتے جوڑنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، کیا چیز ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟
ایسی سچویشن میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اوپر رکھتے ہیں تو وہی ہماری ایمان کا ٹیسٹ ہے. خاص کر ایسی سچویشن میں ضرور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کیا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ وہی آپ کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ واقعی سچے مسلمان ہیں یا آپ بھی منافق ہیں، جیسے اس سچویشن میں ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے اور اس کو بتاتا ہے. یعنی یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتاتی. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی نہیں بتاتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے. تو یہاں یہ کلیئر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کو کیا کام کرنا ہے، آپ کو کسی کو جج نہیں کرنا ہے. لیکن یہ سچویشن ایسی آئی جس کے ذریعے مسلمانوں کو آئیڈیا ہو گیا کہ ہاں کون مسلمان ہو سکتا ہے واقعی اور کون منافق ہے، کس کے اندر منافقت پل رہی ہے. ٹھیک ہے. سورہ جن میں بھی آتا ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر یہ کہ رسولوں میں سے جس کو چاہے وہ چن لے. اب یہاں پہ یہ ایک اور لیسن آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو سب کچھ جانتا ہو، یا کسی انسان کو کہا جائے کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں. غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے کہ وہ کس نبی کو، کس رسول کو اس پر مطلع کرے، اس کو اویئر کرے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ساری باتیں بھی نہیں بتاتا، جو مناسب سمجھتا ہے وہ وہی کے ذریعے پہنچا دیتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام وہی کے ذریعے بتا دیے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے نہیں کھولا. جیسے آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش آ گیا احد کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے کو ان لوگوں کے نام بھی بتا دیے تھے وہی کے ذریعے، منافقین کے. کہ وہ قرآن کی آیات میں آپ کو نہیں ملے گا، وہ جو وحی کے ذریعے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آپ کو ملے گا کہ آپ کو پتا تھا لیکن آپ نے منافقین کے نام نہیں بتائے تاکہ وہ توبہ کر لیں، ان کو آمادہ کیا جا سکے. ہو سکتا ہے کہ ان کا دل بدل جائے، یا ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس ایمان لے آؤ اللہ اور اس کی رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے. یعنی یہ سب سے کامنلی کہا جا رہا ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں سے کہ جو دل میں آپ منافقت رکھتے تھے، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور سچا ایمان لاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے، دیکھیے جو موقع آیا تھا یہاں احد کا، یعنی جنگ کے وقت میں جانے سے پتا چل گیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. تو یہاں پر بھی ایک سوال اٹھا تھا کہ اگر خواتین جیسے جنگ میں حصہ نہیں لے سکتی، وہ نہیں جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے اندر بھی وہ کوشچن اٹھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی اپنی جان لگانا چاہتے ہیں، یہ ہم سے آگے کیسے ہیں، یہ مرد ہم سے جو آگے رہتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو خواتین کے لیے جو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان کو شہادت کا درجہ حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا رتبہ بلند کرنا ہے، تو ان کے لیے شہادت کا درجہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. ہاؤ اے وومن اٹینز دی لیول آف شہادہ. تو یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے، ایک پاکستانی اسکالر ہے مولانا عبد المالک کے نام سے، کہ شہادت کی تمنا اگر ایک عورت کرتی ہے تو اس کے ذریعے بھی وہ شہادت کا درجہ پا سکتی ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے. وہ یہ ارادہ رکھیں کہ دین کی سربلندی کے لیے انہیں جب بھی بلایا جائے گا وہ نکلیں گی، جان دینے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ قربانی بھی دیں گی، وہ محض ارادے کی نیت سے ہی شہید لکھی جائیں گی. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا، جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور کسی وجہ سے نہیں کر پاتا تو وہ نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جو کر لیتا ہے تو 10 سے 700 گنا تک کا اس کو اجر مل جاتا ہے اس کا. تو خواتین کو جہاد کے لیے اس وقت پکارا جاتا ہے جب تعداد کم ہونے کی وجہ سے، یعنی اگر مرد ہیں اور مرد کی تعداد کم ہے، ناکافی ہے، ان کو بلاوے کی ضرورت آئے تب خواتین کو اس وقت جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے. عام حالات میں ایک خاتون جو ہے ان کا جہاد کیا ہوتا ہے، حج مبرور. خواتین کا جہاد کیا ہے، حج کرنا. ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ جہاد جو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ واقعی جہاد کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں تو آپ حج کر لیں. اس کے بعد ایک بہت بڑا جہاد جو عورت کر سکتی ہے، جس کو ہمارے یہاں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے، تعلیم اور تعلم. خواتین تعلیم و تربیت کا کام کریں، یعنی خود بھی سیکھیں اور سکھائیں. یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور آج کے دور میں تو اس کی نہایت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں، ہمارے لوگ دین سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہ ان کے اندر دین کا جذبہ، سنت کی محبت، یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. یہ وہ اصل جہاد ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. 23 سال تک آپ نے قرآن پڑھا اور پڑھایا. ٹھیک ہے. جب اسلام اسٹارٹنگ میں وہی آ رہی تھی اللہ کی طرف سے، تو جب جنگیں نہیں ہو رہی تھی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پہلی چیز جو جہاد کی
آتی ہے آپ کی لائف سے ثابت ہوتی ہے، وہ کیا تھا؟ تعلیم اور تعلم. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو جہاد کا علم ہی نہیں ہے تو آپ کو جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شہید کا کیا درجہ ہے اللہ کے یہاں، اور شہادت کا مقام اور اس کا ریوارڈ کیا ملتا ہے، تو آپ کیسے جہاد کا جذبہ محسوس کر سکتے ہیں؟ یعنی جہاد بھی بنا علم کے ادھورا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ان سے بڑا جہاد کرو. تو پہلی چیز کیا ہے؟ جہاد کا علم ہونا، جہاد کی ویلیو پتا ہونا، اور وہ علم کے بعد ہی پتا ہوتی ہے. تو اگر شہادت کا علم ہی کسی کو نہیں ہے تو وہ شہادت کی تمنا کیسے کرے گا؟ علم پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہمارا علم ہے تو اس کے بعد ہی ہم اس کو سیریسلی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، علم کے اوپر سوائے نبوت کے اور کوئی مرتبہ نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی علم حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا اتنا اعلیٰ درجہ رکھتا ہے کہ اس سے اگلا درجہ بس نبوت کا ہے. کیونکہ نبی بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنی امت کو آ کے سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کیا ہے؟ علم سیکھنا اور سکھانا، یہ افضل ترین درجہ ہے. تو خواتین بھی اپنے دائرے میں رہ کر سنتوں پر عمل کریں تو ان کی موت بھی انشاءاللہ شہادت میں ہوگی. The best of you are those who learn the Quran and teach it. ہم نے اسی سے اپنی کلاس سٹارٹ کری تھی، اسی مقصد کے تحت کہ سب سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جس نے میری امت میں فساد کے وقت میری سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. یعنی اس وقت میں ایک سنت زندہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو 100 شہداء کا ثواب مل رہا ہے. اس سے بڑی کیا شہادت کی ضرورت ہے؟ ہمیں بتائیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اقامت دین کے لیے جو جہاد کرنا ہے اس میں سب سے بڑا جہاد ہمارا سیکھنا اور سکھانا ہے. خود بھی سیکھنا، اپنے آس پاس والوں کو سکھانا، اپنی اولاد، اپنی نسلوں کو سکھانا. چھوٹی سی کوشش کرنی ہے، سیلف لیس ہو کر. ٹھیک ہے، اس میں کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، کوئی یہ مقصد نہ ہو کہ اتنے ہمارے فالوورز ہوں یا اتنے لوگ ہمیں جانتے ہوں. آپ کا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچے. بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرے، اسی کا بن جائے. ٹھیک ہے، اور اس کی ہر بات میں سچائی ہو، نہ وہ شہرت کمانے کے لیے کر رہا ہو، نہ وہ مرتبے کے لیے کر رہا ہو، تو انشاءاللہ اس کو بھی شہادت کا درجہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اب یہاں پہ بخیلی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ سمجھیں، بالکل نہ سمجھے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی وہ مال جو ان کا حق نہیں تھا. ہم جانتے ہیں نا فضل کیا ہوتا ہے؟ جو انسان ڈیزرو نہیں کرتا، اللہ کا فضل وہ ہوتا ہے کہ جو اسے ایکسٹرا مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جب وہ کسی اور پر خرچ نہیں کرے تو اس بات کو وہ اپنے حق میں اچھا نہ سمجھے، بلکہ وہ بخل اس کے لیے بہت برا ہے. ٹھیک ہے، اب بخل کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے، بخل کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ اس چیز کو روک لینا جس کا ادا کرنا آپ پر واجب ہو. یعنی آپ کو ادا کرنا تھا، ایسی چیز آپ نے روک لی جس کا دینا لازم تھا، آپ کو دینا ہی تھا، پھر بھی آپ نے سوچا کہ اگر میں دے دوں گا تو میرے پاس سے کم ہو جائے گا، آپ نے اسے روک لیا. یہ ہوتا ہے بخل. مثال کے طور پر زکوٰۃ روک لینا، وہ آپ کا حق ہی نہیں تھا، وہ تو مسکین کا حق ہے. وہ آپ شادی بیاہ جب کرتے ہیں اس کے اوپر پیسے لگا دیتے ہیں، خوب نمائش کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، تو بظاہر آپ بہت سخی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو خوب پیسہ خرچ کیا انہوں نے، غریبوں کو بھی کھلایا اور اتنے لوگوں کو دیا. ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز آپ کے اوپر فرض نہیں تھی، آپ کے اوپر تو زکوٰۃ فرض تھی. آپ نے زکوٰۃ دینے کے بجائے دنیاوی نمائش کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا. وہ سخاوت آپ کے کسی کام کی نہیں ہے جو آپ اپنی ذات کے اوپر لگا رہے ہیں اور اپنے فرائض کو چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک آپ اپنے فرض پورا نہیں کریں گے، اس کے علاوہ آپ کہیں پہ بھی مال خرچ کریں، ایکسٹرا خرچ کریں، کسی کو بھی دیں، تو تب بھی آپ بخیل کی کیٹیگری میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے اس چیز کا جو انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن. یعنی اس مال کا طوق بنا دیا جائے گا جو انہوں نے روکا. اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے میراث آسمانوں اور زمین کی. میراث کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز جو بعد میں چھوڑ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وراثت جیسے آپ نے سنا ہوگا، تو وراثت میں ملنے والا مال ہی میراث کہلایا جاتا ہے. اور ہر مال وراثت ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی نے چھوڑا ہو، خود ہی چھوڑا ہو، یا پھر وہ چھوڑ کر چلا گیا ہو، مر گیا ہو، اپنے پیچھے چھوڑا ہو، یا پھر وہ دنیا میں ہی چھوڑ کے چلا گیا ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر سورہ مریم میں بھی آتا ہے کہ بے شک ہم ہی وارث ہونے والے ہیں زمین کے اور ہر اس چیز کے جو اس کے اوپر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے عمل سے بخوبی واقف ہے. تو یہاں پر منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ مال کی محبت میں اس قدر مبتلا تھے کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کا موقع آتا تو وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جان کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہ مال کی قربانی کے لیے تیار ہوتے.
اب خواتین اپنے مال میں سے کتنا مال نکالنے کو تیار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر مال ہم نہیں دے سکتے تو ہم اپنی جان دینے کی باتیں کیوں کریں؟ جیسے منافقین کا رویہ تھا کہ انہوں نے نہیں دی. اب اگر آپ سے بھی کہا جاتا ہے کہ ایز اے خاتون آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی الحمدللہ جمع جمع کی ہوئی، لیکن اللہ کے راستے میں اگر آپ سے نکالنے کو کہا جائے تو واقعی آپ کے اپنی فیوریٹ چیزوں میں سے نکالتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گی؟ سورہ لیل کی آیت میں بھی آتا ہے نا کہ جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی، بھلائی کو جھٹلایا، ہم اس کے لیے مشکل راہ آسان کر دیں گے. یعنی وہ غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، آہستہ آہستہ مشکلات کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جبکہ وہ خود ہلاک ہوا. تو بخل کس کس چیز میں ہوتا ہے؟ مال کے اندر، علم کے اندر، خیر بھلائی کے اندر. یعنی آپ کسی کو اچھی بات بتا سکتے ہیں لیکن آپ اس لیے روک لیں کہ اس کا مجھ سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مما رزقناہم ینفقون، ہم نے پڑھا ہے نا جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ایمان والے خرچ کرتے ہیں، اور منافقین کیا کرتے ہیں؟ اس میں بھی بخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، یہاں پہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایسے سانپ کی شکل پر کر دیا جائے گا جو گنجا ہوگا، اس کی آنکھوں پر دو سیاہ دھبے ہوں گے، قیامت کے دن وہ سانپ زکوٰۃ نہ دینے والے کی گردن کا طوق بن جائے گا اور اس کی دونوں بانچیں پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ کے مال روک دینے سے بھی اتنا بڑا عذاب ہے. بتایا جاتا ہے کہ جو گائیں اور بکریاں بھی آپ روکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں زکوٰۃ کی فارم کس طرح ہوتی تھی؟ کیٹل کی فارم میں ہوتی تھی. جو آپ کے پاس گائیں بکریاں ہوتی تھی اس پہ بھی زکوٰۃ نکلتی تھی، تو وہ بھی زکوٰۃ کی ہوتی تھی. تو یہ فرمایا کہ گائیں اور بکریاں بھی آپ کو سینگوں سے ماریں گی قیامت کے دن. ٹھیک ہے. روندتی ہوئی چلی جائیں گی آپ کے اوپر سے. آپ امیجن کریں نا کہ آپ کے اوپر کوئی گائے بکری ہے، اس کو چڑھا دیا جائے، آپ کو کچل دے وہ اپنے پیروں سے. تو یہ حال ہوگا ان لوگوں کا جو زکوٰۃ روک دیتے ہیں اپنے گائے بکریوں کی. قرآن کی ایک اور آیت سے پتا چلتا ہے کہ سونا چاندی اس کو گولڈ پلیٹڈ کر کے بنا دیا جائے گا میٹالک پلیٹس کی فارم میں، اور اسے پھر جہنم میں دہکایا جائے گا اور اس سے آپ کی پیٹھوں پر داغا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے کوئی گرم پریس ہوتی ہے نا، آپ کپڑے پریس کرتے ہیں، آئرننگ کرتے ہیں، اس وقت میں آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے دیکھیے، ٹھیک ہے، کیسا محسوس ہوگا. تو ایسے ہی آپ امیجن کریں کہ اس چیز کو میٹالک پلیٹس کو تپا کے آپ کے اوپر اس سے داغا جائے گا، اسکن کے اوپر چھالے لگائے جائیں گے. یہ تب ہوگا جب آپ اللہ کے راستے میں اپنے سونے چاندی کے اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، اس سچویشن میں ہوگا. اسی لیے زکوٰۃ کا مال نکالنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اور جگہ بتایا جاتا ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں جھوٹی قسم کھا کر مال ہڑپ کر گیا. جب وہ وہاں سے نکلا ہی تھا کہ اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں وہ کچل جاتا ہے، ٹرک کے نیچے آ کے کچل جاتا ہے. پھر وہ جو ٹرک جا رہا تھا وہ ایک بار نہیں دو تین دفعہ اس کے اوپر سے گزرتا ہے. جب پوچھا جاتا ہے ڈرائیور سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تمہارے سامنے ایک آدمی آیا تھا اور تم نے اس کو کچل دیا اور ایک دو بار اس کے اوپر تم ٹرک چڑھاتے گئے، تو کیا بتاتا ہے وہ آدمی؟ وہ ٹرک ڈرائیور یہ بولتا ہے کہ مجھے اپنے سامنے سانپ نظر آیا، مجھے تو وہ شخص نظر ہی نہیں آیا، مجھے تو لگ رہا تھا کہ میرے ٹائر کے نیچے ایک سانپ آیا ہے تو میں نے اس لیے اسے اور کچل دیا. تو وہ شخص اس کو سانپ کی نظر میں سانپ کی فارم میں نظر آیا. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمیں اپنے فرائض کو ادا کرنے میں بالکل کوتاہی اور بخیلی نہیں دکھانی چاہیے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص محتاج رشتہ دار کو سوال کرنے پر بھی اسے نہ دے تو اس کی بھی یہ سزا ہوگی کہ سانپ اس کے گلے میں ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، تو مال اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ہے اور آپ وہ سب جمع کر کر کے رکھے جا رہے ہیں تو یہ مال آپ کے کس کام کا ہے اگر آپ کسی ضرورت مند کو نہیں دے رہے؟ اور سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں. اگر آپ جمع کرتے ہیں تو کل یہی مال آپ کے گلے میں ہار کی طرح سانپ بنا کر ڈال دیا جائے گا. اللہ کے پاس ہی ہم کو جانا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ کے خزانوں میں سے ہی پہلے ہی کیوں نہ نکال دیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. اب یہاں پر کیا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے کہ اللہ نے سن لی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں کو ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا جو انہوں نے ناحق کیا. تو مدینہ میں منافقین کے علاوہ یہود بھی تھے اور وہ بعض اوقات بہت ناروا باتیں کر جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے.
ہم کافی بار ان کی باتیں پڑھ بھی چکے ہیں کہ ان کی بدزبانی کیا ہوا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا. ایسے ہی قرض دینے کو جب کہا گیا قرض حسنہ، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں؟ ٹھیک ہے. جب یہ آیت آتی ہے نا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو کئی گنا بڑا چڑھا کر دے گا. تو مخلص مسلمانوں نے اپنی عزیز ترین چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی آیت سن کے. اس پر یہود ہنسنے لگے اور کیا کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ فقیر ہے، وہ قرضہ مانگتا ہے ہم سے اور ہم مالدار ہیں اس کے سامنے. وہ مذاق اڑانے لگے اس آیت کا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی یہ بات ہم نے سن لی، اور ہم اس کو بھی اور اس کے علاوہ باقی اعمال بھی لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن ان اعمال کا ان کو پورا بدلہ دیں گے. یہ باتیں سرکشی کی باتیں ہوتی ہیں، دین کا مذاق اڑانا، آیات کا مذاق اڑانا، اللہ کا حکم سن کر اس حکم میں مضحکہ خیز باتیں نکالنا. یعنی چٹکلے پیدا کرنا. جیسے آپ کوئی آیت سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں اور آپ اس میں ڈبل میننگ باتیں نکال لیں، اس کا مذاق اڑا لیں کسی بھی فارم میں. یہ انتہائی گھٹیا قسم کی باتیں ہوتی ہیں. منافقین کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو تو وہ کیا جواب دیتے؟ ہم تو بحث مذاق کر رہے ہیں. ایسے لوگ جب ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتا تو کیا کہتے ہیں بچنے کے لیے؟ کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاق کے لیے تمہارے پاس دین کے علاوہ اور کوئی بات نہیں رہ گئی تھی؟ اللہ اور اس کے رسول ہی رہ گئے ہیں تمہارے پاس مذاق اڑانے کے لیے؟ ساری دنیا کا مذاق ایک طرف ہے اور آپ جو مذاق ملتا ہے آپ کو مسلمانوں کا اڑانا شروع کر دیتے ہیں، دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ایمان ہی نہیں لاتے، وہ اللہ کی ایگزسٹنس پر ہی سوال اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ان کے حساب سے ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، یعنی وہ یقین ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں. لیکن دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں، اس کے باوجود اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ کتنا سنگین قسم کا جرم ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا خوف ہی دل میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرو مجھ سے اگر تم مومن ہو. تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، تو وہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی آ کے یہ نہیں بتائے گا جب آپ مذاق اڑا رہے ہوں گے دینی محفل میں کسی کا، یا آپ کو کسی گیدرنگ میں آپ دیکھیں گے نا کہ کوئی لیڈی ہیں وہ فل ابایا میں ہوں گی. ٹھیک ہے، بالکل ان کی آنکھیں بھی ہو سکتا ہے نظر نہ آ رہی ہوں، اور آپ کے سامنے کیا ہے کہ یہ دیکھو یہ کس طرح سے بن کر آئی ہیں. اگر ان کو ایسا ہی بننا تھا تو انہیں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی ایسے محفلوں میں؟ ٹھیک ہے. یہ کسی بھی طرح میں آپ کوئی دین کا مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا ہے آپ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی بتائے گا نہیں آ کے یہ آیات ہی ہیں کہ ان کی ایکسپلینیشن ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کہ یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ سب کا ہمیں جواب دینا ہے اور سزا بھگتنی ہے. اگر ہم دنیا میں کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور کوشش کریں کہ یہ عمل دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. ذالک بما قدمت ایدیکم. یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ انجام اس لیے ہوگا تمہارا، یہ دردناک عذاب کیوں ملے گا تمہیں، کیونکہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارا اپنا قصور ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ سزا اپنی باتوں کی وجہ سے ہی تمہیں ملی ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے ہی ملی ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں باتیں بتائی گئی ہیں. دیکھیے جو سزا ملی ہے ان کو باتوں کی وجہ سے بھی، یعنی جو ان کے قول تھے غلط باتیں مذاق اڑانا، اور اعمال بھی. اعمال کیا چیز تھی وہ ان کے؟ کہ وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے برے اور قول بھی ان کے برے تھے. پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے، یعنی اللہ نے ہم سے کہا تھا، حالانکہ کچھ بھی نہیں کہا تھا ان سے، یہ ان کی خود ساختہ باتیں ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم کسی رسول کو نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہیں لائے گا جسے آگ کھا جائے گی. یعنی ایمان نہ لانے کا ایک اور بہانہ، ایک اور ہیلہ انہوں نے کیا اختیار کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان گھڑا. یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسپیشلی، کہ وہ ایک بہتان گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم کسی نبی کو تب تک نہیں مانیں گے کہ جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہیں کرے گا جسے آگ کھا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو یہ معجزہ دیا تھا. سب سے پہلے حابیل اور قابیل کے وقت میں ایسا ہوا تھا کہ ان کی قربانی کا جب ذکر ہوا تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کو آسمان سے آ کر آگ کھا جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس بات کو انہوں نے ایسے ٹویسٹ کر دیا اور اللہ پر لگا دیا کہ کوئی نبی جب تک ہمیں یہ معجزہ پیش نہیں کر رہا تب تک ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ انتہائی درجے کا جھوٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کبھی کوئی ان سے وعدہ نہیں کیا تھا.
کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس کئی رسول آئے مجھ سے پہلے کھلی نشانیوں کے ساتھ، یعنی ان کے دور میں ایسے کئی انبیاء آئے تھے جن کے زمانے میں یہ معجزہ ہوا کرتا تھا کہ آسمان سے آگ آ کے صدقہ کھا جایا کرتی تھی، تب بھی انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اس کے باوجود بھی وہ اپنا یہ کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ اب اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ جو لوگ بات نہیں ماننا چاہتے وہ ہر طرح کے بہانے بناتے ہیں نیکی نہ کرنے کے اور برائی پہ اڑے رہنے کی، اور جس کو ماننا ہوتا ہے اسے بس ایک آیت بھی پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے سامنے آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ اور پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ جھٹلاتے ہیں ان ساری نشانیوں کے بعد بھی، تو کئی رسول آپ سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں، وہ جو روشن دلائل لے کر آئے تھے اور صحیفے لے کر آئے تھے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ کس کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ؟ تورات اور انجیل کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھی، کتاب منیر جو ہے وہ تورات اور انجیل، اور یہاں پہ زبور جو ہے وہ زبور جو لکھا ہے وہ زبور کی طرف ہی اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ زبور کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، زبور کی جمع ہے زبر، ٹکڑا، صحیفہ، ٹھیک ہے؟ اب اسپیشلی اس کا معنی لیا جاتا ہے یعنی واعظ اور نصیحت کرنا، یعنی ایسا صحیفہ، ایسی کتاب جس میں لوگوں کے لیے نصیحت کا پیغام درج ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس آ چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، آپ کو جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے بھی کئی پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ معجزات پیش نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے صحیفے بھی پیش کیے، انہوں نے روشن کتابیں بھی پیش کی، انہوں نے پھر بھی کسی نبی کی بات نہیں مانی، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی معجزہ، نہ کوئی قربانی، یہ اپنی ہٹ دھرمی پر ہی قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کب تک اس دنیا میں رہو گے، کب تک اپنی ہٹ دھرمی پہ لگے رہو گے، ایک نہ ایک دن تو آپ کو اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ بے شک تم سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے ان کاموں کا قیامت کے دن، اپنے اجر تم پورے کر کے دیے جاؤ گے۔ تو اگر کسی کو اس کی نیکی کی کوئی جزا دنیا میں ملتی بھی ہے تو وہ جزوی ہے، یعنی آپ کو پارٹ آف ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اچھائی ہے نصیب ہو جائے اور آپ سوچے کہ ہاں میں نے فلاں اچھا کام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا، مے بی پاسبل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی خوشحال رکھ دے، لیکن یہ پورا ریوارڈ نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو جنت میں ملنا ہے انشاءاللہ، آخرت کے دن آپ کو نصیب ہوگا۔ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں میں آپ کو ریوارڈ مل سکتا ہے، اور سیم گوز ود دا بیڈ ڈیڈس، کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں آپ کی پکڑ نہیں ہو رہی، تو دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں تو پورا پورا بدلہ آپ کو ملا ہی جائے گا، ضرور ملنا ہے۔ تو دنیا کی تکلیف بھی اور خوشی بھی دونوں ہی عارضی ہیں، کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے دنیا میں۔ ایسے بھی قبر میں بھی جب آپ کو جزا و سزا ملے گی، اس کا تصور کیجئے کہ وہ بھی عارضی ہے، لیکن آپ کو ملنا سٹارٹ ہو جائے گا عالم برزخ سے ہی۔ ہر انسان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ قبر میں جاتے ہی اس کے لیے ملنا سٹارٹ ہو جائے گا، اس کا ریوارڈ، یا وہ اچھا ہے یا پھر وہ بری جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرماتا ہے کہ جو آگ سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ یہ جو ہمارے لیسن کا اسپیشلی سب سے امپورٹنٹ آج کے چیپٹر کا ہمارا لیسن ہے، وہ کیا ہے کہ کامیابی کیا ہے، اسلام کیا بتاتا ہے کامیابی کیا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی آیات بھی پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ فقیر سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ، یا آپ مال جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں، یا آپ دین میں مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں ایک طرف، اور آپ کامیاب بھی ہیں دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت بھی بہت ہے، آپ کی اولاد بھی بہت ہے، آپ کی اولاد سیٹلڈ بھی ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، نہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے کہ آپ کو آگ سے بچا لیا گیا، آپ کو آگ میں ڈالا ہی نہ جائے، آپ کے لیے فوراً یہی فیصلہ ہو جائے کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنت میں جائیں گے، جنت میں آپ کو داخل کر دیا گیا۔ اب جنت کس درجے کی ہے وہ بات کی بات ہے کہ آپ کو اعلیٰ درجے میں ڈالا جا رہا ہے یا سب سے کم درجے میں۔ جنت میں جانا ہی ایک سب سے بڑی کامیابی میں سے ایک کامیابی ہے کہ آپ کو آگ سے بچا لیا گیا، ٹھیک ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ آگ سے بچ کر جنت میں جانا، کیونکہ کچھ لوگ آگ سے گزر کر جنت میں جائیں گے، ہے نا؟ آگ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ہے جو آگ میں ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا کر جہنم سے لوگوں کی شفاعت کر کر کے لے کر آئیں گے، تو آگ کی ایک جھلک دیکھے بغیر کوئی جنت میں چلا جائے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت سے بھی ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہم کب سمجھیں گے؟ دنیا بس وقتی فائدے کی چیز ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور ہر انسان کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو،
حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. سورہ قصص میں بھی آتا ہے کہ سورہ قصص کی آیت ہے کہ تو جو بھی تم دنیا کا سامان دیے گئے ہو تو وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور اس کی زینت، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ کہ اللہ کے پاس جو ہے وما عند اللہ خیر و ابقا، بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے وہ. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر کوئی سمندر میں ایک انگلی اپنی ڈبو کر دیکھے اور باہر نکالے تو اس میں جتنا پانی اس کا لگا اس انگلی کے اوپر اس کی، تو وہ اتنا ہے جو اسے دنیا وہ دنیا ہے سمجھ لیا، اور جو سمندر ہے وہ پورا، وہ ساری چیزیں، وہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ کے پاس میں. ٹھیک ہے، تو آخرت دنیا کے مقابلے میں اتنی ہی زیادہ ہے اور دنیا اتنی حقیر ہے. اور پھر بھی ہم اس دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، دنیا کو کمانے کے پیچھے، ہر صحیح غلط چیز کو بنا سوچے سمجھے اسی راستے پر لگے رہتے ہیں. موت تو ہر ایک پر لازم ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، سب کا وقت طے ہو چکا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اس کی تیاری کر لیں. ٹھیک ہے، ایک اوسط مرد جو ہے اس کی عمر، یعنی ایک مڈل ایج مین ہے، اگر آپ ایوریج نکالیں تو اس میں مرد کی عمر کتنی بتائی جاتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے 110 سال، اور عورتوں کی 120 سال. بہت ریئر کہ اتنا بھی عورتیں زندہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو آخرت کے منکر ہیں وہ بھی مریں گے کسی نہ کسی دن. اگر آپ دیکھیں گے باقی آرگینزمس میں بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق اپنی بنائی ہے اس میں جو ٹرٹلز ہیں وہ 150 سال تک جیتے ہیں، اور جو کرو ہے اس کی 70 ایئرز بتائی جاتی ہے. ایسے ہی ایک مکھی، میل فلائی، صرف ایک دن زندہ رہتی ہے. بٹر فلائی آپ دیکھیں گے وہ صرف 1 سے 2 ہفتہ زندہ رہنا ہے، کچھ ہوتی ہیں جو کچھ مہینے زندہ رہتی ہیں. ایسے ہی جو انسان کے اندر RBCs ہے، جو ہمارے خون کے سیلز ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز، وہ 120 دن تک زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب کا ایک نہ ایک دن ایکسپائری ڈیٹ آنا ہے. چاہے سائنٹسٹ کتنی بھی ریسرچ کر لیں، کتنی بھی ایسی کریمز بنا لیں، ٹیکنالوجی بنانے، وہ لائف سپین کو کچھ درجے تک بڑھا سکتے ہیں لیکن موت کو نہیں ٹال سکتے. موت تو پھر بھی انسان کی آئے گی. اسی لیے جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن پورا بدلہ انسان کو ملنا ہے، تو آج موت کے لیے، اپنی اگلی زندگی کے لیے تیاری کر لے. اور اس دنیا میں جو غلط چیزیں ہیں، جو غلط طریقے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی اب تک ہم سے ہوئی ہے، کوشش کرے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور اس کو بھلا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اور اپنے کل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ان آیات کی تلاوت سن لیں ایک بار آپ. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.